الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا محمد خاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے ہر مہینے کا آخری جمعہ اور آخری جمعے کے بیان کے موقع پر علماء کے حکم سے عقیدہ ختم نبوت پر چند باتیں پڑھتے ہیں. تو چونکہ یہ اس ماہ کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں عقیدہ ختم نبوت پہ جو سبق جہاں گزشتہ بار چھوڑا تھا وہیں سے پڑھوں گا. آج کل زوال بھی دیر سے ڈھل رہا ہے اور حالات بھی ایسے نازک سے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ تھوڑی سی دیر میں، تاکہ ناغہ نہ ہو، تھوڑا سا خلاصہ پڑھ کے بس کریں گے. عقیدہ ختم نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے. اس پیش گوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ ایسے لوگ آئیں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو دعوے کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قذابون، وہ جھوٹے ہوں گے، ثلاثون، 30 ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اس حدیث پاک کے ترجمے اور شرح پر کئی باتیں میں نے پہلے پڑھی ہیں، امید ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہوں گی بھی. اور اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے لوگوں کی تاریخ لکھی بڑی جامع. ان میں سے کچھ لوگوں کے حالات ہم نے تلخیص کے طور پر پڑھنے شروع کیے، اور انہی میں سے کچھ کے حالات پڑھتے پڑھتے اکبر کے حالات تک میں آیا تھا. اصل مدعا تو آگے چل کر آئے گا اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ. گزشتہ سبق یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ اکبر کا دوسرا دور شروع ہوا، اور اس کی حکومت میں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، مسلمانوں کے ساتھ تو میں ہوئی جگہ پر، وہ آگے بڑھ گیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ اکبر کے قانون کے تحت یا اس زمانے کی سلطنت کے قانون کے تحت اس کا جرم ثابت ہو گیا تھا. تو شیخ جس کو یہ اختیارات اکبر نے دے رکھے تھے سلطنت کے حوالے سے، ان کا مطالبہ اس سے یہ تھا کہ جب اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے تو اس جرم کی تو ایک ہی سزا ہے، تو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ دن تو یہ ٹالتا مٹولتا رہا. ایک دن
اس کے منہ سے نکلا یا اس نے منہ سے نکالا کہ بھئی آپ جانو یہ سلسلہ آپ کے حوالے کیا ہوا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا کہ اس کا دوسرا دور شروع ہو گیا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ خود جانو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، آپ کو اختیارات تو دے رکھے ہیں، جو مناسب سمجھو۔ شیخ باہر نکلے، انہوں نے اس کے اوپر وہ سزا نافذ کر دی۔ اچھا جب نافذ کر دی اور اس کو پتا چلا، یہ بگڑ گیا۔ اب دھیان دینا ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ یہ بگڑ گیا اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے، چاہے اپنے چاہے پرائے، جو اس کے پاس تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ہی ان مولویوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، اتنا آپ نے سر پر چڑھا لیا ہے کہ اب یہ آپ کی مرضی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی بس کچھ ایسے ہی بدبخت تھے کہ حالانکہ غور طلب بات یہ ہے کہ مسئلہ وہاں پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ باتیں چل رہی تھیں، اس کے دماغ میں اتار چڑھاؤ تو شروع ہو گیا تھا۔ یعنی وہ دور اس کا یاد کر لیں جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا، کہ اس کے دور کے دو حصے علماء نے کیے ہیں۔ پہلا حصہ تو یہ تھا کہ باوجود بادشاہ ہونے کے مسجدوں میں جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیتا تھا، مسجد میں آذان خود کہتا تھا۔ اچھا کوئی یعنی یہ تک اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ اگر کوئی عالم ہو جن کو دین اسلام کا علم حاصل ہو، تو تاریخ یہاں تک بتاتی ہے کہ ایک دفعہ وہ ایسی شخصیت مسجد سے نکل رہی تھی تو دیکھا اس نے تو ان کے جوتے اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر کے پاؤں کے سامنے رکھ دیے، باوجود اس کے کہ بادشاہ وقت تھا۔ لیکن اب یہ دوسرا دور آیا ہے اس کا، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط اور اکابر نے یہ بھی لکھا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا۔ اچھا جب یہ اتار چڑھاؤ تو اس کے ذہن میں شروع ہو گیا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غالباً رات کے موقع پر ایک جگہ آیا، وہاں لوگ بھی تھے محفل میں، یہی بات پھر چڑھی۔ جب یہ چلی وہاں تو میں ہونی شروع ہو گئی یا بحث ہونی شروع ہو گئی۔ جب بحث ہونی شروع ہوئی، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے وہاں پر اس بحث کو، اور جو سوالات وہاں پر اٹھائے گئے یا اٹھے گئے، حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جوابات بھی لکھے ہیں، لیکن بہرحال وہ علمی بھی ہیں اور اگر ان کو پڑھوں گا تو پھر ایک یا دو جمعے شاید اور چاہیے ہوں گے، اس لیے میں وہ چھوڑتا ہوں۔ بس اس کا خلاصہ سنیں کہ بحث ہو گئی۔ بحث ہو گئی تو اس کو بڑا غصہ آیا، غصہ اتنا آیا کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس کے چہرے پر جو مونچھیں تھیں وہ بھی کھڑی ہو گئیں غصے کے مارے۔ اب یہ تو حالات چل رہے تھے۔ اب دھیان دینا، اسی سلسلے کی دوسری کڑی کو ذہن میں لے کر آؤ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ بولیں۔ اب یہ ذہن میں رکھ کے اسی کے سلسلے کی دوسری کڑی سنیں۔ یہ پچھلے کسی سابقہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جو دور چل رہا تھا نا، اس دور میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک لفظ ادا کیا تھا کہ ایک ملحد اس طرف آ نکلا
اس موقع پر میں نے ملحد اور الحاد کا معنی بھی سمجھا دیا تھا، اس لیے میں پھر اب دوہراؤں گا نہیں، جس کو یاد ہے تو یاد ہے، بھول گیا ہو تو ہم کیا کریں، اب ہر بات بار بار تو نہیں دوہرا سکتا میں۔ وہاں دربار میں جو یا اس کے ذہن میں جو اتار چڑھاؤ چل رہا تھا وہ ذہن میں رکھ کے دوسری طرف سنیں۔ ایک شخص تھا اس دور میں، اسے کہا جاتا تھا مبارک ناگوری، جہاں تک مجھے یاد آ رہی اس کی نسبت یہی، نام تو یہی تھا مبارک ناگوری، میرے حال میں نسبت تھی، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، لیکن غالباً یہی تھی۔ وہ مولانا دلاوری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ ملحد قسم کا شخص تھا جس کے اندر کوٹ کوٹ کے الحاد بھرا ہوا ہو۔ تو ابھی چونکہ یہ اس طرح کے فتنوں کے خلاف تھا اور ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا، تو اس کو اس کے دربار میں جو علماء تھے انہوں نے متوجہ کیا کہ اگر آپ اس کا کوئی بندوبست کر دیں، مبارک ناگوری کا، یہ ملحد قسم کا آدمی ہے، الحاد یہ وہ فتنہ پھیلاتا ہے یا پھیلائے گا۔ اس نے علماء کی مانی۔ اچھا، اس کے لیے حکم دیا، مبارک کے لیے، اچھا اس کے لیے جب حکم دیا، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کو تاریخ کہتی ابو الفضل اور دوسرا تھا فیضی۔ وہ کیا کیا کہ جیسے ہی اس کو پتا چلا نا کہ اکبر نے میرے خلاف، یہ اگر ٹیشو مجھے دے دیں ذرا پلیز، شکریہ۔ تو اکبر کو جیسے ہی پتا چلا، اس کو جیسے ہی پتا چلا کہ اکبر نے میرے لیے حکم دیا، یہ اپنے بیٹوں کو لے کے بھاگ گیا، ایسا بھاگا کہ غائب ہی ہو گیا، کسی کے ہاتھ ہی نہ آیا۔ کسی طریقے سے کھسکتے کھسکتے، یہ اس زمانے میں شیخ ہوتے تھے، شیخ سلیم چشتی، اور یہ ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا، وہ بڑی عزت کرتا تھا ان کی، یہ ان کے پاس چلا گیا، مبارک کی بات کروں، اس نے ان سے کہا کہ آپ میری سفارش کر دیں اکبر کے ہاں، میں در بدر بیٹوں کو لے کے پھر رہا ہوں، اگر آپ مہربانی کر دیں گے تو میری جان بخشی ہو جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے۔ شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت نے لکھا ہے کہ اس کو کہا کہ دیکھو بہتر تو یہی ہے کہ تم یہاں سے چمپت ہو جاؤ، اور میرا مشورہ تمہیں یہ ہے گجرات چلے جاؤ، یہاں سے جاؤ تم۔ پتہ چلتا ہے حضرت نے اس کی سفارش کا اقرار، اس کے بعد اس نے ایک اور شخص کو ڈھونڈا۔ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا، اس نے چلتے چلتے ایک اور شخص تک رسائی حاصل کی، مبارک ناگوری نے، اس نے اس سے جا کر کہا کہ بھئی آپ کا آنا جانا ہے بادشاہ کے ہاں، تو اگر آپ میری سفارش کر دیں گے اور مجھے معافی دلا دیں گے تو میرے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، میں ادھر ادھر پھٹک رہا ہوں بچوں کو لے کے، بیٹوں کو۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں، میں بات کروں گا۔ اچھا، اس نے کیا کیا کہ دیکھیں، ایک بات ذہن میں لے آئیں، کچھ لوگ بڑے فنکار ہوتے ہیں، اس نے اکبر کو منا لیا، جس سے یہ دوبارے جس سے کہا نا اس نے جا کر، اس نے اس کو منا لیا، یہ جو دوسرا شخص تھا اکبر کو منا لیا۔ اکبر نے کہا اچھا چلو ٹھیک۔ اچھا، جب اکبر نے کہا بات واپس لے لی اور قانون اس کے لیے ہٹا دیا تو بات تو ختم ہو گئی۔ اب مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تین یعنی باپ اور دو بیٹے، ان کو معافی تو مل گئی، لیکن یہ جو علماء کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں باتیں تھی نا، یہ ان پر دانت پیسنے لگے کہ جیسے تیسے بھی ہو ہم بدلہ لے کے رہیں گے۔ اب اس خیال کے ساتھ آہستہ آہستہ پہلے اس کے دو بیٹوں نے، ابو الفضل نے اور فیضی نے، اکبر کے دربار تک رسائی حاصل کر لی۔ باپ پہلے سامنے نہیں آیا، پہلے بیٹے آئے سامنے۔ جب وہ اکبر کے قریب ہو گئے اور
اس کے پاس ہونے لگے. اچھا، اور یہ بھی یاد رہے کہ اکابر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، صاحب فن بھی تھے. صاحب فن ہونا الگ بات ہے اور اہل حق ہونا دوسری بات ہے. لیکن وہی علماء تاریخ لکھتے ہیں اور وہی علماء بتاتے ہیں کہ صاحب فن تو تھے لیکن اتنے بڑے بے ضمیر تھے کہ آگے جو ان کی تاریخ آتی ہے انسان کانوں کو ہاتھ لگتا ہے. مولانا نے لکھا ہے کہ جب بیٹوں کی رسائی ہو گئی تو آہستہ 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 ان کا جو باپ تھا ملا ناگوری وہ بھی اکبر کے قریب آ گیا. ممکن ہے بیٹوں نے راستہ بنا دیا ہوگا، وہ بھی ان کے قریب آ گیا. اچھا، جب اکبر کے قریب آ گیا، اکبر کے ساتھ اس کی محفلیں شروع ہو گئیں. شاید آپ نے ایک مصرع سنا ہو، صحبت تالے تورا تالے کن، بروں کی صحبت. اچھا، یہ بات ذہن میں آ گئی ہے یہ خلاصہ یا مشکل ہے؟ بتاؤ تو صحیح. اگر یہ آ گئی ہے تو اب واپس اس طرف آ جاؤ جس طرف سے میں یہاں آیا تھا. اکبر کے ذہن میں اتار چڑھاؤ تو چل ہی رہا تھا اور ادھر سے ملا ناگوری بھی اس موقع کے انتظار میں تھا کہ کسی طریقے سے مولویوں کے خلاف مجھے کوئی موقع ہاتھ آئے. لیکن یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ علماء سے یا مولویوں سے کوئی انسان بدلہ لینے پہ اس طرح اترے کہ اپنی آخرت ہی برباد کر دے. اس نے وہی کیا. مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ اکبر نے اس مبارک ناگوری سے کہا کہ اگر کوئی ایک مسئلہ ہو اور اس میں علماء مختلف الخیال ہو جائیں، کچھ علماء ایک رائے دیں، کچھ علماء دوسری رائے دیں، کچھ علماء تیسری رائے دیں، تب کیا کرنا چاہیے؟ اکبر کا سوال سمجھ میں آیا؟ بولو تو صحیح. اچھا، جب مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مبارک ناگوری ایسے ہی موقع کے انتظار میں تھا کب سے، جیسے ہی یہ موقع ملا نا اس نے اس کو کہا اکبر کو کہ جی اس میں بادشاہ جو آپ ہیں، جو بادشاہ عادل ہیں، جو امام عادل ہیں، ان کو خود فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ 3 یا 4 یا 5 جو بھی رائے سامنے آتی ہیں، آپ جس کو بہتر سمجھیں یا بادشاہ عادل جس کو بہتر سمجھے ایک کو چن لیں. مانا یہ ہوا کہ اگر 4 یا 5 رائے سامنے آ گئیں تو فیصلہ کون کرے گا؟ اچھا، ایک چیز، دوسری چیز سمجھیں، علماء یا طلبہ جانتے ہیں ایسی ابحاث میں 2 لفظ عموماً استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے راجح اور دوسرا ہے مرجوح. میں اب ان کے معنی میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے. لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ راجح کو لے لیتے ہیں، مرجوح کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، تو جو رائے ہوتی ہے مرجوح وہ چلتی تو رہتی ہے، ساتھ ساتھ میں کتابوں میں ہو سکتی ہے، کسی عالم کی زبان پر آ سکتی ہے بوقت بیان یا ضرورت کے، کہ بھئی دیکھیں ایک راجح رائے تو سب نے قبول کی ہوئی ہے لیکن مرجوح رائے بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اس مبارک ناگوری نے کہا کہ جو راجح تو قبول کر لی گئی، مرجوح کتابوں میں ہے تو جناب اس کو لے لیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رعایا کے لیے مرجوح میں فائدہ ہے، آپ وہ لے لیں، آپ کو ان مولانوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ اس کی طرف دیکھنے لگا اکبر، تو مبارک ناگوری کہنے لگا کہ جو امام عادل ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ خود مجتہد ہوتا ہے، آپ کو ان کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے.
ایک بات سنو، مبارک نے اس کو کیا کہا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے، عادل ہوتا ہے، وہ مجتہد ہوتا ہے. یہ بیڑا غرق کر دیا اس نے. اس کے ذہن میں جو اس نے یہ جراثیم بٹھائے ہیں. ایک بات دھیان دینا میری طرف، شاید آپ کے لیے تھوڑا یہ الفاظ مشکل ہوں تو میں ان کا تھوڑا سا مقام آپ کو سمجھا دوں. جس میں اجتہاد کی قابلیت ہوتی ہے، دھیان میری طرف دینا، جس میں اجتہاد کی قابلیت ہوتی ہے وہ مجتہد ہوتا ہے. آپ بھی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں نا، دوسرے انداز سے آ جاتے ہیں. جس کے اندر شاعری کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح. آپ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جس کے اندر شاعری کی صلاحیت ہو، قابلیت ہو، وہ کیا ہوتے ہیں؟ شاعر. اچھا، جن کے اندر تصنیف کی قابلیت ہو وہ ہوتے ہیں مصنف. اچھا، جن کے اندر تقریر کی صلاحیت ہو وہ ہوتے ہیں مقرر. تو یہ تو بڑی آسانی سی بات ہے. جس کے اندر اجتہاد کی قابلیت ہو وہ ہوتے ہیں مجتہد. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اجتہاد کی قابلیت کے لیے شرطیں کون کون سی ہیں؟ آخر کوئی شرائط بھی تو ہوں گی نا. کیا ہر آدمی شاعر ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیا ہر شخص مصنف ہوتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا ہر شخص مقرر ہوتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو آخر اجتہاد کی بھی تو کوئی شرائط ہوں گی. علماء نے لکھا ہے جس کے اندر اجتہاد کی شرطیں پائی جائیں وہی مجتہد ہوتا ہے. اب ایک شرط سننا ان شرطوں میں سے، جس کے اندر اجتہاد کی شرطیں پائی جائیں وہ مجتہد ہوتا ہے. شرطیں اجتہاد کی ہیں کتنی؟ ان میں ایک سننا، پھر باقی کا اندازہ لگا لینا. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آثار الفقہ میں دوسری جلد میں، حضرت نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس عالم کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لاکھ احادیث پر نظر رکھنے کی خوبی ہو وہ اجتہاد کر سکتا ہے. کتنی؟ بولو. 4 لاکھ احادیث پر جس عالم کی نظر ہو وہ مجتہد ہوتا ہے. یہ مجتہد کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اگر اس کے اندر یہ شرط نہیں تو پھر وہ اجتہاد. اکبر کا حال یہ تھا، مولانا دلاوری رحمت اللہ نے لکھا ہے، یہ نہ لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا. اجتہاد کی شرط تو بڑی دور کی بات ہے. ایسے شخص کو اجتہاد کے لیے کہنا کہ تم اجتہاد کرو، اور اوپر سے مصیبت یہ کہ اس شخص کا پھر اپنے آپ کو مجتہد اعظم مان بیٹھنا کہ میں سے مجتہد نہیں مجتہد. آپ کو یاد ہوگا اس کے لیے کہیں نہ کہیں کہا اور لکھا جاتا تھا نا مغل اعظم. یاد ہوگا آپ کو، جلال الدین اکبر مغل اعظم اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا یا کہہ دیا جاتا تھا. اگرچہ ہمارے علماء اس کے ساتھ اس لقب کو صحیح نہیں سمجھتے، تاریخی طور کے یا جغرافیہ طور پر کہہ رہا ہوں. عقیدے کی تو بات اپنے مقام پر ہے نا، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں. لیکن جو جغرافیہ آپ کہیں یا تاریخ کے لحاظ سے کہیں اس پر بھی وہ اکابر نہیں مانتے. انہوں نے اس کے جواب بھی لکھے ہیں. بہرحال وہ چھوڑیں، آپ وہ کیا سنیں گے. آپ تو ویسے ہی بس ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہی بات ہے. تو اس لیے آپ کو کیا بتائیں، وہ سب چھوڑیں. آپ کیا کریں گے سن کے اور جان کے. یہ اس کو نہیں سنا ہوا. اچھا، یہ مغل اعظم، اب اس نے یہ خمار پلا کہ مجتہد اعظم. واللہ کے بندے ہیں مجتہد اعظم. پھر جب اس کو یہ خمار چڑھا نا مجتہد اعظم بننے کا یا ہونے کا، پھر وہ گل کھلے جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جب یہاں تک بات پہنچی، مبارک ناگوری سے یہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ میرے لیے
ایک مسودہ تیار کر دیں. اس کو کیا چاہیے تھی؟ یہی چاہیے تھا اس کو. نے کہا بالکل جی جناب. آپ حیران ہوں گے، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ یہاں سے اٹھا سیدھا گھر گیا یا اپنے ٹھکانے پر گیا اور لکھنا شروع کر دیا. ایک ہی غالباً رات میں یا تھوڑے سے وقت میں پورا اس نے مسودہ تیار کر دیا. اس کو تاریخ کی کتابوں میں کہا جاتا اور لکھا جاتا تھا محذر نامہ. اچھا، اور یہ بھی ہے کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو محذر نامہ اس مبارک ناگوری نے تیار کیا تھا وہ سراسر حضور کی تعلیمات کے خلاف تھا. اچھا، وہ تیار کر کے لے آیا. اچھا، اس کو دی گئی فتوے کی حیثیت. ایک بات میری طرف دھیان دینا، دھیان نہ ہٹے ورنہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. میں اگر کوئی بات آپ سے اپنی کہوں، میری اس بات کو آپ فتویٰ کہیں گے؟ بولو تو صحیح. اس لیے مجھے فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، تو پھر فتویٰ کو میری بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب آگے سنیں. کوئی ڈاکٹر ہو، وہ اگر کوئی بات کہہ بھی دے، آپ اسے فتویٰ کہیں گے؟ بولو تو صحیح. نہیں. اچھا، آپ کے جو دیش کے وزیر اعظم ہیں، اگر وہ کوئی بات کہہ دیں آج، آپ اسے فتویٰ کہیں گے؟ قانون ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فتویٰ تو نہیں ہوگا. صحیح بات ہے، غلط بات ہے. اب مسودہ تو تیار ہو گیا. اب مبارک ناگوری کے لکھنے سے تو وہ فتویٰ نہیں بن سکتا. جلال الدین اکبر کے ہاتھوں میں آنے سے بھی تو وہ فتویٰ تو نہیں بن سکتا. فتویٰ تو تب بنے گا جب اس کے اوپر مولوی دستخط کریں گے. ان کے بغیر تو ہوگا نہیں. ان کا بلاؤ، دستخط کریں اس پہ. بقایا اگلے ماہ. وما علینا الا البلاغ المبین سنت.